ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأيضا قال الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، معزز بزرگوں، دوستو، میں نے اس وقت آپ حضرات خدمات میں کلام پاک میں سے دعائیں تلاوت کی ہے. پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی اس میں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اتفاق اتحاد کا حکم دے رہا ہے. ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تو اللہ کی رسی سے مراد یہاں پہ قرآن شریف ہے. لیکن آگے ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تفریق مت ڈالو، آپس میں پھوٹ مت ڈالو، تم سب اکٹھا ہو جاؤ. کیونکہ اتفاق بہت بڑی چیز ہے. جس جماعت میں، جس گاؤں میں، جس ملک میں اتفاق رہتا ہے وہی کامیاب ہوتے ہیں. اور اگر آپس میں اتفاق نہیں ہے تو کتنی ہی طاقتور جماعت ہو، کتنا ہی طاقتور ملک ہو، کتنے ہی طاقتور لوگ ہو، وہ کامیاب نہیں ہوتے. اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو. وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تفریق مت ڈالو. ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے جو میں نے دوسری تلاوت کی ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور کم ہمت مت ہو، پست مت ہو. وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ غم کرو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی کامیاب ہوگے، تم ہی فتح پاؤ گے اگر تم سچے مومن ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالی اس بات کا ہم کو وعدہ دلا رہے ہیں، یقین دلا رہے ہیں کہ اگر ہم سچے مومن ہیں، سچے ایمان والے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم ہی غالب رہیں گے، ہم ہی کامیاب ہوں گے. لیکن شرط یہ کہ ہم نام کے مسلمان نہیں بلکہ کام کے مسلمان بنے، نام کے ایمان والے نہیں بلکہ حقیقت میں سچے ایمان والے بنے. صرف نام رکھنے سے ایمان والا نہیں ہوتا. اپنا نام محمد رکھ دیا، عبد الرحمن رکھ دیا، عبداللہ رکھ دیا، صرف نام رکھنے سے کام نہیں بنے گا بلکہ حقیقت میں مسلمان بنے، حقیقت میں ایمان والے بنے. اگر ہم صرف نام کے مسلمان ہوں گے تو پھر دنیا میں ہمیں کامیابی نصیب نہیں ہوگی.
آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ مسلمان کتنی تعداد میں ہیں، مسلمان کے کتنے ممالک ہیں۔ ابھی ایک مسلمانوں نے ایک جماعت بنائی پورے ملک کے مل کر، OIC۔ یہ OIC جو ہے اس میں 57 اسلامک ملک ہے۔ ستاون ملک، اور جو 57 ممالک ہے، یہ 57 ممالک کوئی غریب کمزور ممالک نہیں ہے، بلکہ اچھے خوشحال ممالک ہے۔ اس میں دبئی بھی ہے، سعودی بھی ہے، پاکستان بھی ہے۔ یہ سب ہونے کے باوجود آج انہی ممالک کے قریب میں آج مسلمان ہیں، فلسطینی مسلمان جو معصوم ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، مارے جا رہے ہیں، ان کے گھر کو اجاڑ دیا گیا، تباہ برباد کر دیا گیا، لیکن یہ بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ کیا فائدہ؟ 57 ممالک ہے، 57 ممالک ہونے کے باوجود، OIC بنانے کے باوجود کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اتفاق نہیں ہے۔ صرف نام کے لیے انہوں نے OIC بنایا، نام کے لیے۔ ان کو مسلمانوں کی فکر نہیں ہے، کوئی فکر نہیں۔ ان کے پڑوسی مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، پورا کا پورا ملک تباہ ہو گیا، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ لوگ اپنے عیش و آرام میں مست ہیں۔ تو محترم بزرگوں، دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی اتفاق اتحاد کا حکم دینے سے پہلے فرما رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، قرآن پر عمل کرو، کیونکہ اگر قرآن پر عمل کریں گے، 100% عمل کریں گے، اس کے بعد ہمارے اندر اتفاق اتحاد ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی مسلمان دنیا میں کامیاب ہوگا، مسلمان ہی غالب ہوں گے۔ لیکن نہ ہم نے قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا ہے، اللہ کی رسی کو، اور نہ ہی ہمارے اندر اتفاق اتحاد ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں مسلمان آج پریشان حال ہے۔ ہر ملک کا یہی حال ہے، ایون ہمارے ملک کا بھی یہی حال ہے۔ ہر جگہ آج مسلمان کو ستایا جا رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ مسلمان کے اتنے ممالک ہے، اچھی مالی حالت ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود آج مسلمان مظلوم ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کہ ہم نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو چھوڑ دیا ہے، ان پر عمل نہیں کر رہے ہیں، اور ہم نے اتفاق اتحاد کا دامن کو چھوڑ دیا۔ اسی وجہ سے آج ہم پوری دنیا میں پریشان ہیں۔ تو محترم بزرگوں، دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اتفاق اتحاد کا دامن تھامے رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ ورسولہ، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑا مت کرو، فتفشلوا، ورنہ تم نامرد ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا نکل جائے گی، وتذهب ريحكم۔ دیکھیے، سب سے پہلے فرمایا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، ورسولہ، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑا مت کرو، مسلمان آپس میں مت لڑو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کرو، اس کی اطاعت کرو۔ اور آگے فرمایا ولا تنازعوا، جھگڑا مت کرو، فتفشلوا، ورنہ تم لوگ نامرد ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا نکل جائے گی، تم کو کوئی نہیں پوچھے گا، کتنی بھی تعداد میں ہو، تمہاری کوئی حقیقت نہیں رہے گی۔ تو جگہ جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اتفاق اتحاد کا حکم دے رہا ہے۔
تو ہمیں چاہیے محترم دوستوں کہ ہم آپس میں اتفاق بنائے رکھیں، جہاں بھی ہو، جس ملک میں بھی ہو، جس صوبے کے اندر ہو، جس شہر میں ہو، اتفاق کے ساتھ رہے۔ اگر کوئی کام کرے، جیسے کہ انتخابات آ رہے ہیں، مل کر کرے، ایک رائے بنائے رکھے۔ ہم صرف اپنے ذاتی فائدے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے ہم اپنی قوم کا نقصان نہ کریں کہ میرا فائدہ ہو رہا ہے، ہماری قوم جو ہے برباد ہو جائے، ایسا نہ سوچے، بلکہ وہ سوچے جس سے پوری قوم کا، پورے مسلمانوں کا فائدہ ہو، وہ کام کرے جس سے پورے مسلمانوں کا فائدہ ہو۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہندوستان لے لو چاہے دوسرے ممالک لے لو، کہ ہم چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں بٹ گئے، اور بٹنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائے، چاہے ہم کامیاب ہو جائے، اور پوری جو قوم ہے مسلمانوں کی وہ کامیاب ہو نہ ہو، چاہے ان کو نقصان ہو جائے، اپنی کامیابی کو دیکھتے ہیں۔ تو محترم دوستو، ایک مسلمان کو، ایک مومن کو پوری قوم کی کامیابی کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری پوری قوم کیسے کامیاب ہو، کیسے وہ اچھی زندگی گزارے، کیسے وہ دین پر عمل کر سکے، یہ سوچ کر ہم کوئی بھی قدم اٹھائے۔ آج کل انتخابات آ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ مسلمان الگ الگ جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ تو محترم دوستو، اگر ہمارا حال یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے وَلَا تَفَرَّقُوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، ہم اللہ کی اس حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ قرآن میں ہمارے لیے جنگ بدر کی مثال ہے کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کا اتحاد تھا، صرف 313 صحابہ تھے، 313 کافی جو تھے 1000 کا لشکر تھا۔ 313 جو مسلمان تھے ان کے پاس 313 کے صرف 2 گھوڑے تھے، 8 تلواریں، صرف 60 اونٹ، اور یہ جو مسلمان تھے کمزور تھے، بوڑھے نہتے مسلمان۔ دوسری طرف کفار کا 1000 کا لشکر جن کے پاس تلواریں بھی تھی، اونٹیں تھی، اور جو ہے گھوڑے تھے، سب کچھ ساز و سامان تھا، طاقتور تھے۔ لیکن جب ان کے ساتھ مقابلہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ، یہ تیرے 313 مسلمان ہیں، میرے صحابہ ہیں، یا اللہ اگر آج یہ شہید ہو گئے یا ہلاک ہو گئے تو اس کے بعد دنیا میں زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، یا اللہ تو ہماری مدد کر۔ تو اللہ نے کیسے مدد کی؟ اللہ نے فرشتوں کا لشکر بھیجا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ ہم تمہاری مدد کر چکے ہیں، تم بہت کمزور تھے۔ تو اللہ اس طرح مدد کرتے ہیں، جب مسلمانوں کا اتفاق ہوتا ہے تو غیب سے مدد کرتے ہیں، لیکن جب آپس میں اتفاق نہیں ہوتا تو اللہ کی مدد چلی جاتی ہے۔ جنگ احد میں دیکھیے، جنگ بدر جو ہے ہجری 2 میں ہوا، ہجری 2 میں 17 رمضان کو، 1 سال بعد جنگ احد ہوا۔ یہ جنگ احد اس لیے ہوا کہ جنگ بدر میں جب ان 313 صحابہ کا مقابلہ 1000 کے لشکر سے اللہ نے مدد کی تو کفار کے بڑے بڑے 70 سردار مارے گئے اور 70 سردار قید کر دیے گئے۔ اتنا نقصان ہوا کفار کو، مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ تو یہ جو کفار تھے ان کے اندر بدلے کی آگ بھڑک رہی تھی کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ انہوں نے جا کے مکے میں دوسرے کفاروں کو اکسایا، بھڑکایا کہ ہمارے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور جو ہے قید کر لیے گئے، ہم ضرور اس کا بدلہ لیں گے۔ تو 1 سال بعد ہجری 3 میں یہ لوگ 3000 کا لشکر لے کر مدینہ آئے، مدینہ سے باہر احد کے میدان میں آئے اور مسلمانوں کے سامنے جنگ کا اعلان کیا۔ ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 700 صحابہ کو لے کر احد کے میدان میں پہنچے۔ جب وہاں پر پہنچے
جنگ شروع ہوا تو ابتدا میں مسلمانوں کو فتح ہو رہی تھی، فتح کے قریب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو ایک ٹیلے پر کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ آپ یہیں پر کھڑے رہنا، یہاں سے ہٹنا نہیں۔ ادھر مسلمان فتح کے قریب تھے، کفار بھاگ نکلے، صحابہ مال غنیمت ڈھونڈنے میں مصروف ہو گئے۔ تو یہ جو صحابہ تھے 50 صحابہ جو تیر لیے کھڑے ہوئے تھے، بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے، بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے وہاں سے ہٹ گئے۔ اب کفاروں نے دیکھا کہ بڑھیا موقع ہے، کفار واپس آئے اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، جس میں مسلمانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا، بھاری نقصان۔ تقریباً 70 صحابہ اس میں شہید ہوئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ کس وجہ سے؟ ایک چھوٹی سی غلطی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر، حکم کے بغیر وہاں سے 50 صحابہ ہٹ گئے، چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا، فتح، کامیابی شکست میں بدل گئی۔ تو محترم دوستو، جو بھی کوئی تکلیف آتی ہے تو یہ ہماری وجہ سے آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قل تو منا ھذا، جب کہتے ہیں کہ یہ تکلیف کہاں سے آ گئی تو اللہ فرماتا ہے قل ھو من عند انفسکم، یہ تمہاری وجہ سے ہے، تم جو کرتے ہو اس کی وجہ سے ایسا ہے۔ تو اس لیے محترم دوستو، اتفاق اور اتحاد مسلمانوں کے اندر بہت ضروری ہے، تبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کامیاب کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، کم ہمت مت ہو اور نہ گھبراؤ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی کامیاب ہوگے، تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے مومن ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سچے مومن بنیں، نام کے مومن نہیں، نام کے مسلمان نہیں، صرف نام رکھنے سے، عبداللہ عبد الرحمن رکھنے سے کام نہیں بن جاتا۔ تو سچے ایمان والے بنے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اتفاق اتحاد کا دامن تھامے، اپنے اندر یونٹی پیدا کریں، جو بھی کام کرے سب جماعت مل کر ایک رائے بنائیں کہ ہمیں کام کرنا ہے، ہمیں یہ کام کرنا، یہ نہیں کرنا۔ سے محترم دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں بھائی چارہ پیدا کریں، آپس میں جھگڑا مت کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جھگڑا کرو گے ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، کہ تم لوگ جو ہے نامرد ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا نکل جائے گی۔ تو ہم اپنے اندر اتفاق اتحاد پیدا کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کے تمام مسلمانوں کے اندر آپس کا سلوک پیدا کرے اور کہنے سننے در ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔